مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات اور فلسفے کی مشہور کتابوں کے ذریعے انسانی ذہن، سوچ اور رویوں کو سادہ اور مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ذہن کی گہرائیوں، سائنسی سوچ اور خود فہمی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بالکل۔ تو چلیے اس بات کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ آج کے اس گہرے جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ واقعی بہت ہی خاص ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کتاب میڈیٹیشنز بائی مارکس اوریلیس کے بارے میں۔ جی، یہ واقعی ایک ماسٹر پیس ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے کہ یہ ایک رومن شہنشاہ کی بالکل ذاتی ڈائری ہے جس میں وہ اپنی زندگی اور اپنی سوچ کا حساب کرتا ہے۔ یہ کتاب سٹوئک فلسفی پر مبنی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کے مسائل اور مشکل حالات کو ان کو سکون اور عقل کے ساتھ کیسے ہینڈل کیا جائے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ جاننا بہت حیرت انگیز ہے کہ مارکس اوریلیس کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ اس وقت روئے زمین کا، میرا مطلب ہے، سب سے طاقتور ترین شخص تھا۔ اس کے پاس بے پناہ طاقت تھی۔ ہاں، جس کے ایک اشارے پر جنگیں چھڑ سکتی تھیں۔ بالکل، لیکن وہ اپنی اس ڈائری کا آغاز اپنی کسی فتح یا اپنی عظمت کے قصوں سے نہیں کرتا، بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی خوبیوں کا اقرار کرتا ہے۔ اور یہی وہ سٹوئک اپروچ ہے جو انسان کو زمین پر رکھتی ہے۔ صحیح، اور اسی لیے آج کا ہمارا خاص ہدف کتاب کا وہ پہلا حصہ ہے جسے لیسنز فرام ادرز یعنی دوسروں سے سیکھے گئے اسباق کا نام دیا گیا ہے، جس میں اس نے کردار سازی کی بنیادوں اور گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ہاں، کیونکہ انسان دراصل اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ہی بنتا ہے۔ بالکل، میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہر انسان کی شخصیت دراصل ایک خوبصورت موزیک کی طرح ہے جس کا ہر رنگ اور پتھر کسی نہ کسی سے ادھار لیا گیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مارکس اپنے خاندان کا ذکر کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس نے اپنے دادا، جن کا نام ویرس تھا، ان سے نرم مزاجی اور غصے سے پرہیز کرنا سیکھا۔ اور غصے سے پرہیز کی یہ بات دیکھیں، ایک عام انسان کے لیے تو شاید اتنی بڑی نہ ہو، لیکن ایک شہنشاہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ہاں، مطلب ایک بادشاہ کا غصہ تو تباہ کن ہو سکتا ہے۔ بالکل تباہ کن۔ سٹوئک فلسفے میں تو غصے کو باقاعدہ ایک عارضی پاگل پن سمجھا جاتا ہے۔ مارکس کے دادا نے اسے یہ سکھایا کہ طاقت کا اصل مظاہرہ غصہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے غصے پر قابو پانا ہے۔ واو، یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی والدہ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے سخاوت، مذہب سے لگاؤ اور سادگی سیکھی، خاص طور پر سادہ خوراک کی۔ جی، کیونکہ دنیا بھر کی نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود سادہ کھانا یہ دراصل اپنی خواہشات کو لگام دینے کی ایک بہت زبردست مشق ہے۔ صحیح، لیکن والدہ کے حوالے سے جو بات مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی وہ یہ تھی کہ مارکس کہتا ہے اس نے اپنی ماں سے نہ صرف برے کاموں سے بچنا سیکھا بلکہ اپنے ذہن میں برا سوچنے سے بھی پرہیز کرنا سیکھا۔ ہاں، یہ حصہ بہت اہم ہے۔ لیکن رکیے، یہاں مجھے ایک الجھن ہے۔ میرا مطلب ہے جدید دور کی نفسیات تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنے خیالات کو زبردستی دبانے یا سپریس کرنے کی کوشش کریں تو وہ تو اور زیادہ شدت سے واپس آتے ہیں۔ تو کیا ایک سٹوئک فلسفی واقعی اپنے خیالات کو دبا رہا تھا؟ یہ نفسیاتی طور پر محفوظ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت شاندار سوال ہے، اور یہیں سے سٹوئک نفسیات کی اصل گہرائی سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں، مارکس یا سٹوئک فلسفہ خیالات کو زبردستی دبانے کی بات بالکل نہیں کرتا۔ ان کا ایک بنیادی تصور ہے جسے ایسنٹ یا رضامندی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایسنٹ؟ جی، انسانی ذہن کا کام ہے خیالات پیدا کرنا۔ برے خیالات بھی آئیں گے، حسد بھی آئے گا، غصہ بھی آئے گا۔ لیکن مارکس کی والدہ نے اسے یہ سکھایا کہ جب کوئی برا خیال ذہن کے دروازے پر دستک دے تو اسے اندر بیٹھنے، چائے پینے اور محفل جمانے کی اجازت مت دو۔ ہاں، یہ مثال بہت اچھی ہے۔ یعنی دروازہ کھٹکھٹایا پر آپ نے کھولا نہیں۔ بالکل، اسے روکنا ممکن نہیں، لیکن اس خیال کے ساتھ اتفاق کرنا مکمل طور پر آپ کے اختیار میں ہے۔ جب انسان شعوری طور پر منفی خیال کو اہمیت دینا بند کر دیتا ہے تو وہ خیال اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔
یہ خیالات کی فلٹریشن ہے، گلا گھوٹنا نہیں۔ یہ تو واقعی ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کی یاد کا ذکر کرتا ہے جنہیں اس نے بچپن میں ہی کھو دیا تھا۔ ان سے اس نے شرم و حیا اور مردانہ وار ہمت کا سبق حاصل کیا۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے میں سب پر ایک اور سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ جب ایک انسان جو اس وقت کا سب سے طاقتور حکمران ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری ہر اچھائی، میری ہر کامیابی دراصل میرے دادا، والد یا والدہ کی دین ہے، تو کیا یہ، میرا مطلب ہے، کیا یہ ایک طرح کی فالس ماڈیسٹی یا جھوٹی عاجزی نہیں لگتی؟ اچھا، یہ بھی ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ ہاں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شعوری طور پر ایک ایسا تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ دیکھو میں کتنا عاجز اور درویش صفت بادشاہ ہوں۔ اگر مارکس یہ کتاب چھپوانے کے لیے یا عوام میں بانٹنے کے لیے لکھ رہا ہوتا تو یقیناً اس بات پر شک کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے شروع میں واضح کیا کہ یہ اس کی ذاتی ڈائری تھی، یہ رات کے اندھیرے میں خود سے کی جانے والی گفتگو تھی۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اور دوسری بات، اسٹوئک فلسفے میں اقتدار اور شہرت کو انڈیفرنٹ تھنگز یعنی غیر متعلقہ چیزیں کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک اصل کامیابی بادشاہ بننا ہے ہی نہیں، بلکہ ایک اچھا انسان بننا ہے۔ تو جب مارکس اپنے خاندان کا احسان مانتا ہے تو وہ دراصل اپنے اندر موجود اس تکبر کو توڑ رہا ہوتا ہے جو لامحدود طاقت کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو شکر گزاری اصل میں اس کی انا کے خلاف اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ بالکل، شکر گزاری انسان کو یاد دلاتی ہے کہ وہ خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے نظام کا حصہ ہے۔ صحیح۔ خاندانی تربیت سے تو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن انسان کا اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے۔ باہر کی دنیا میں تو حسد، غصہ اور دھوکہ ہوتا ہے۔ یہاں سے بات کو ہم ذرا اساتذہ اور دوستوں کے کردار پر لے آتے ہیں۔ مارکس کے اساتذہ میں ایک بہت اہم نام رسدس کا ہے۔ جی ہاں، رسدس۔ مارکس نے لکھا ہے کہ رسدس نے ہی اسے سب سے پہلے یہ احساس دلایا کہ انسان کو ہمیشہ اپنی اصلاح اور علاج یعنی ریڈریس اینڈ کیور اس کی ضرورت رہتی ہے۔ اور علاج کا یہ لفظ بہت گہرا ہے یہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی کردار فطری طور پر بیمار ہونے کی طرف مائل رہتا ہے، خاص طور پر طاقت کے نشے میں۔ رسٹس نے اسے دکھاوے اور غرور سے بچنا سکھایا، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک سبق تھا، صلح کا۔ صلح کا؟ جی، اگر کسی سے ناراضگی ہو جائے تو جیسے ہی اگلا بندہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے، بغیر کسی ہچکچاہٹ اور انا کے فوراً تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ کہنے اور سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پریکٹیکلی جب کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تو ہمارے اندر کا غصہ اتنی جلدی معاف کرنے کی اجازت کہاں دیتا ہے؟ ایگزیکٹلی، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ اگلا انسان تھوڑا تڑپے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ فوراً معاف کر دینا تو ایک بہت ہی، میرا مطلب ہے، زبردست ذہنی تربیت کا متقاضی ہے۔ اور اسی ذہنی تربیت کے لیے ایک اور استاد کا ذکر ملتا ہے، اپولونیس۔ اوہ ہاں، اپولونیس۔ مارکس نے اس سے حقیقی آزادی اور ثابت قدمی سیکھی تھی۔ وہ سکھاتا ہے کہ چاہے جسمانی درد ہو، لمبی بیماری ہو، یا یہاں تک کہ کسی بچے کی موت کا صدمہ، انسان کو اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے۔ جی، اور اپولینیس کا سبق یہ دکھاتا ہے کہ اسٹوئک فلسفہ کوئی صرف خوشگوار حالات کا فلسفہ نہیں ہے، یہ زندگی کی بدترین تاریکیوں میں کام آنے والا ٹول ہے۔ جب کوئی شدید صدمہ ٹوٹتا ہے تو انسان بکھر جاتا ہے، لیکن اس استاد نے دکھایا کہ توازن کیسے برقرار رکھنا ہے۔ اور ہاں، اس نے احسانات کے حوالے سے بھی ایک بہت نازک اصول سکھایا تھا۔ ہاں، وہ احسانات والا نقطہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوستوں کے احسانات کو ایسے قبول کرو کہ انسان ان کا غلام نہ بنے اور نہ ہی ناشکرا کہلائے۔ عام طور پر جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم یا تو ساری زندگی کے لیے دب جاتے ہیں یا پھر بالکل ہی احسان فراموش بن جاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کھڑے رہنا واقعی کمال ہے۔ بالکل، یہ توازن ہی سب کچھ ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک اور استاد کا ذکر آتا ہے، سیکسٹس، جس کا سبق مجھے آج کے دور کے لیے سب سے زیادہ پریکٹیکل لگا۔ اس نے سکھایا کہ کم عقل یا جاہل لوگوں کی باتوں کا برا نہ مانیں اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اسٹوئک فلسفی کا ایک مشہور تصور، اسٹوئک اپیتھیا، کھل کر سامنے آتا ہے۔ اپیتھیا، لوگ تو اسے بے حسی سمجھتے ہیں، ہے نا؟ ایگزیکٹلی۔
اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب روبوٹ بن جانا ہے، لیکن سیکسٹس کا رویہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمدرد رہتے ہوئے بھی جذباتی طور پر پرسکون رہنا۔ جب وہ کسی جاہل شخص کو بیتوں کے دلائل دیتے دیکھتا تو وہ جوابی غصہ نہیں کرتا تھا، اسے احساس ہوتا تھا کہ یہ شخص تو اپنی لا علمی کی قید میں ہے، وہ ہمدردی محسوس کرتا تھا۔ تو کیا ہم اس کی مثال ایک سمندری طوفان کی آنکھ یا آئی آف دا ہریکین سے دے سکتے ہیں؟ آئی آف دا ہیریکین دلچسپ۔ لیکن بالکل بیچ میں جہاں آپ کا ذہن ہے وہاں مکمل خاموشی اور ٹھہراؤ ہے۔ آپ تباہی دیکھ رہے ہیں پر اس کا حصہ نہیں بن رہے۔ واہ، یہ ایک انتہائی شاندار اور بالکل درست مثال ہے۔ طوفان کی آنکھ میں کھڑا انسان وہ اندھا نہیں ہوتا، وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن طوفان کی ہواؤں کے حوالے خود کو نہیں کرتا۔ دوسروں کی جہالت آپ کا اندرونی سکون تباہ نہیں کر سکتی۔ زبردست۔ لیکن یہ طوفان کی آنکھ والا سکون اندرونی تو ہے، مگر اسے عملی زندگی یا فیصلوں میں کیسے لایا جائے؟ یہاں ہم سادگی اور نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کی طرف آتے ہیں۔ مارکس نے اپنے لیپالک والد اینٹونائس پائس سے بہت کچھ سیکھا، ان سے ثابت قدمی اور بلا وجہ شہرت کے پیچھے نہ بھاگنا سیکھا۔ ہاں، اینٹونائس پائس کی مثال تو ایک مکمل نظم و ضبط کی معراج ہے۔ مارکس لکھتا ہے کہ انہیں سر درد کے انتہائی شدید دورے پڑتے تھے، ایسے دورے کہ کچھ سوچنا محال ہو جائے۔ ہاں، مائیگرین جیسا کچھ ہوگا شاید۔ بالکل، لیکن ان کا ڈسپلن یہ تھا کہ جیسے ہی درد ختم ہوتا وہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے فریش ہو کر ریاست کے کاموں میں لگ جاتے۔ بیماری کو کبھی فرار کا راستہ نہیں بنایا، اور ان کی سادگی کی تو کیا ہی بات ہے، وہ ریاست کا بے تحاشا پیسہ بچاتے تھے، حالانکہ خزانے بھرے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ مانتے تھے کہ حکمران کی سادگی ہی عوام پر اس کے خلوص کی نشانی ہے، اور انہوں نے اپنے ارد گرد چاپلوسوں کو بھی اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ یہ ایک لیڈر کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور استاد کا ذکر بھی لازمی ہے، الیگزینڈر دی گرامیرین۔ ہاں بالکل، الیگزینڈر کا طریقہ تو بہت کمال کا تھا۔ ہاں، نام سے تو وہ قواعد سکھانے والا استاد لگتا ہے، لیکن اس نے دوسروں پر تنقید کرنے کا ایک بہت ہی شاندار طریقہ سکھایا۔ اگر کوئی بات کرنے میں گرامر یا تلفظ کی غلطی کرتا تو وہ محفل میں اسے ڈانٹتا یا شرمندہ نہیں کرتا تھا، بلکہ جواب میں بات کو اس مہارت سے گھماتا کہ اسی لفظ کو بالکل درست انداز میں ادا کر دیتا۔ اگلا انسان بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی اپنی غلطی سمجھ جاتا۔ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی اصول ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی کو براہ راست کہتے ہیں نا کہ تم غلط ہو، تو انسانی دماغ فوراً ایک ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے۔ ہاں، وہ دفاع کرنے لگتا ہے اپنا۔ بالکل، نفسیات میں اسے ہم ایمیگڈالا ہائی جیک کا نام دیتے ہیں۔ انسان کی انا کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور وہ سیکھنے کے بجائے خود کو صحیح ثابت کرنے لگتا ہے۔ الیگزینڈر کا یہ طریقہ دراصل انسان کے اس نفسیاتی دفاعی نظام کو اس کو بائی پاس کرتا ہے۔ انا کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا تو انسان درست بات جذب کر لیتا ہے۔ یہ بات تو سچ ہے، لیکن ذرا اس پہلو پر غور کریں۔ کیا یہ طریقہ آج کل کی دنیا میں تھوڑا سا پیسو ایگریسو نہیں لگتا؟ پیسو اگریسو؟ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی انسان غلطی کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ سیدھا سیدھا ایک ایماندارانہ انداز میں اسے بتائیں، آپ باتوں کو گھما پھرا کر اسے درست کر رہے ہیں۔ کیا سیدھی بات کرنا زیادہ بہتر اور شفاف نہیں ہے؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ فرق بہت باریک ہے۔ پیسو اگریسو رویے میں تو تنقید کا مقصد اگلے انسان کو کمتر محسوس کروانا ہوتا ہے نا، بس طریقہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن الیگزینڈر کے اس طریقے کے پیچھے جو نیت تھی وہ دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں، بلکہ اسے شرمندگی سے بچانا تھا۔ اس میں ایک طرح کی مہربانی چھپی ہے۔ اچھا، یعنی فوکس سچائی پہنچانے پر ہے، اگلے کو شرمندہ کرنے پر نہیں۔ ایگزیکٹلی، اسٹوئک فلسفے میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا مقصد سچائی پہنچانا ہے۔ اگر براہ راست بات کسی کو دفاعی کھول میں بند کر دے تو اس سچائی کا کیا فائدہ؟ یہ ایک سفارتی اور مہربان طریقہ ہے تاکہ سیکھنے کا عمل نہ رکے۔ ہاں، یہ بات بہت معقول ہے، اور واقعی ایک بادشاہ کا یہ رویہ، اپنی ڈائری میں یہ سب نوٹ کرنا، یہ بتاتا ہے کہ خود کو بہتر بنانے کا عمل کبھی نہیں رکنا چاہیے۔ بال سفید ہو چکے تھے مارکس کے، سلطنت پر حکمرانی کر رہا تھا، لیکن پھر بھی تنہائی میں بیٹھ کر وہ لکھ رہا تھا کہ اس نے کس سے کیا سیکھنا ہے، جو اس کی زندگی میں آتے ہیں، اور یہ جاننا ہی ذہنی سکون کا پہلا زینہ ہے۔ ہاں، والدین، استاذہ اور دوستوں کا کردار بہت اہم ہے۔ غصے اور حسد سے بچتے ہوئے سادگی، صبر اور مسلسل سیکھنے کی عادت ہی ہمیں ایک
ایک بہتر انسان بناتی ہے۔ ایگزیکٹلی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آج جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے اساتذہ اور رشتوں کی بدولت ہیں۔ ان کے لیے شکر گزاری محسوس کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جاتے جاتے میں اسی کتاب کے 9ویں حصے سے بک 9 سے ایک نئی سوچ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ مارکس لکھتا ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ دراصل اس کائنات کی روح سے بغاوت کرتا ہے، کیونکہ قدرت اور کائنات کا دوسرا نام ہی سچائی ہے۔ تو جب انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو وہ قدرت کی اس ہم آہنگی کو توڑتا ہے، وہ کائنات کے خلاف ایک طرح کا اعلان جنگ کرتا ہے۔ اوہ واو، یہ تو واقعی ایک زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا خیال ہے۔ کیا ہم اپنی روزمرہ زندگیوں میں سچائی کو محض ایک اخلاقی انتخاب سمجھتے ہیں یا اسے اس پوری کائنات کے عظیم نظام کا ایک حصہ مانتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سننے والوں کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ بالکل یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے سیلف کنٹرول، مائنڈ ڈسپلن اور زندگی کو سنبھالنے کے اصولوں پر۔ عام طور پر جب انسان کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس کی تشخیص بہت سیدھی اور نپی تلی ہوتی ہے۔ مطلب ہم ایکس رے کی مشین کو ہی لے لیں۔ ہاں بالکل، وہ تو ایک بہت واضح عمل ہوتا ہے۔ جی، مطلب اگر ہڈی ٹوٹی ہے تو ایکس رے کی وہ جو سیاہ فلم ہوتی ہے اس پر ایک واضح سفید لکیر نظر آ جائے گی، اور ڈاکٹر بس اس پر انگلی رکھے گا اور کہے گا کہ بھئی مسئلہ یہاں ہے۔ اور انسان کو فوراً تسلی ہو جاتی ہے کہ چلیں بیماری پکڑی گئی۔ ہاں، یہ بہت دو ٹوک اور اطمینان بخش عمل ہے۔ لیکن جب بات انسانی ذہن کی آتی ہے، ہمارے جذبات اور خود پر قابو پانے کی باری آتی ہے، تو وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ذہن کے اندر چلنے والی الجھنیں، کسی کا غصہ یا جو بے سکونی ہوتی ہے، یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جو انتہائی دھندلا اور پیچیدہ ہے۔ اور پتہ یہی وہ دھندلا پن ہے جو انسان کو دراصل سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے، کیونکہ ہم چیزوں کو بہت واضح اور کھانوں میں بٹا ہوا دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بالکل، ہم بلیک اینڈ وائٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، لیکن ذہن کے اندر کوئی سیدھی لکیر نہیں ہوتی، وہاں سب کچھ آپس میں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ذہن کے اسی الجھن بھرے منظرنامے کی گہرائی میں اتریں گے۔ چینل کے پرانے سننے والوں کو تو اندازہ ہے کہ یہاں انسانی ذہن کی پیچیدگیوں، سوچ کے زاویوں اور زندگی کو بہتر بنانے والے نظریات کا گہرا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جی بالکل، اور آج کا موضوع تو ویسے ہی بہت خاص ہے۔ ہاں، تو آج ہم مارکس اوریلیس کی کتاب میڈیٹیشنز کے باب 2 اور 3 پر بات کر رہے ہیں، اور ہمارا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے سیلف کنٹرول اور اویئرنیس، یعنی انسان کو خود پر کیسے قابو پانا چاہیے، اور وقت کی اصل اہمیت کیا ہے۔ ہاں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ حقیقی اندرونی سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے جس کی ہم سب کو آج کل بہت ضرورت رہتی ہے۔ تو اس میں سب سے دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ مارکس اوریلیس نے یہ باتیں کسی اور کو سکھانے کے لیے یا کسی کتاب کو چھپنے کی نیت سے نہیں لکھی تھیں۔ اچھا، مطلب یہ اس کی کوئی پبلک کے لیے لکھی گئی کتاب نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہ دراصل اس کا اپنا ذاتی روزنامچہ تھا، ایک حکمران کی اپنے آپ سے گفتگو تھی یہ۔ مطلب ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیا کی ہر طاقت تھی، جو کسی بھی انسان کی جان لے سکتا تھا یا کوئی بھی ملک فتح کر سکتا تھا۔ ہاں، اس دور کا سب سے طاقتور انسان۔ جی، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ اصل اور سب سے بڑی طاقت در حقیقت اپنے ہی ذہن پر قابو پانا ہے۔ ہم آج یہی دیکھیں گے کہ کیسے ایک ترتیب یافتہ ذہن روزمرہ کے مسائل کا سب سے طاقتور علاج ہو سکتا ہے۔ تو چلیں سیدھا اس تصور پر آتے ہیں جو باب 2 میں مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ چونکا دینے والا لگا۔ وہ ہے وقت کی اہمیت اور زندگی کا محدود ہونا۔ ہاں، یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ مارکس نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے وقت کی ایک مخصوص حد مقرر کر دی گئی ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ بالکل اس پگھلتی ہوئی برف کی طرح ہے جسے انسان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو۔ واہ، کیا کمال کی مثال دی آپ نے۔ مطلب چاہے انسان اس برف کو استعمال کرے یا بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر اسے دیکھتا رہے، برف تو بہرحال پگھل رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کتاب 2 کے مطابق انسان کے لیے جو وقت کی حد مقرر ہے نا، اگر اس وقت کو روح کے سکون اور اپنی بہتری کے لیے استعمال نہ کیا گیا تو یہ گزر جائے گا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔
اور پھر انسان بس پچھتاتا ہی رہ جاتا ہے۔ ہاں نا، اور کتاب 3 میں ایک اور خوفناک حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ زندگی تب ختم ہوتی ہے جب انسان مرتا ہے، لیکن زندگی تو روز بروز کم ہو رہی ہے۔ ایک ایک سیکنڈ کر کے ریت کی طرح پھسل رہی ہے۔ بالکل، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کی جو ذہنی اور عقل کی صلاحیتیں ہیں وہ اس کی جسمانی موت سے بہت پہلے ہی دم توڑ جائیں۔ اس لیے وہ زور دیتا ہے کہ ہر عمل کو آخری سمجھ کر اور پوری سچائی اور انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے۔ 1 منٹ رکیے، مجھے یہاں آپ کی اس بات سے تھوڑا اختلاف کرنا پڑے گا۔ جی جی بتائیں۔ اگر انسان ہر کام کو مطلب روزمرہ کا ہر چھوٹا بڑا کام یہ سوچ کر کریں کہ یہ اس کی زندگی کا آخری کام ہے، تو کیا وہ ہمیشہ موت کے خوف اور گھبراہٹ کا شکار نہیں رہے گا؟ یہ ایک بہت عام تاثر ہے۔ مطلب اس مسلسل ڈر سے وہ سکون کیسے ملے گا جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ایسا ہی جیسے ہر وقت سر پر خطرہ منڈلا رہا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بظاہر ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی نفسیات کچھ اور ہی ہے۔ دراصل یہ موت کا خوف نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی کی مکمل بیداری کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب میں تو ڈری جاؤں گی اگر ایسا سوچوں گی۔ کتاب 2 میں اسے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے۔ ہر کام کو آخری سمجھنے کا اصل مقصد اپنے آپ کو خوفزدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ خود کو غرور، جذباتی پن، منافقت اور خود غرضی سے آزاد کرنا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا فلٹر کا کام کرتا ہے؟ بالکل، ذرا سوچئے، جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اس کے پاس وقت انتہائی کم ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ فضول چیزوں کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہیں لیتے۔ صحیح بات ہے، وہ غیر ضروری بوجھ جو ہم روز اپنے ذہن پر لادے پھرتے ہیں وہ خود بخود گر جاتا ہے۔ انسان کی ترجیحات بالکل شفاف ہو جاتی ہیں۔ یہ تو واقعی زاویہ نظر ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب اگر مجھے پتا ہو کہ میرا وقت کم ہے تو میں اپنی توانائی کسی فضول بحث میں ضائع نہیں کروں گی۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی تو کھڑا ہوتا ہے نا؟ جی، وہ کیا؟ ہم نے مان لیا کہ وقت کم ہے اور ہم نے اپنی سوچ بدل لی، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہمیں مشکل لوگوں کا بھی تو سامنا کرنا پڑتا ہے نا؟ ہاں بالکل، روز کا کام ہے یہ تو مارکس کے فلسفے کے مطابق انسان کو اپنا رد عمل کیسے کنٹرول کرنا چاہیے؟ میں اس صورتحال کو موجودہ دور سے جوڑ کر دیکھ رہی تھی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کسی ٹریفک جام میں پھنس جائے اور پیچھے سے مسلسل ہارن بجا رہا ہو۔ اور اس ہارن بجانے سے راستہ تو کھلنے والا نہیں۔ بالکل، اس سے راستہ تو نہیں کھلتا، بس انسان اپنا ہی سکون اور اپنی توانائی برباد کرتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی جان بوجھ کر مطلب ارادتاً برا رویہ اختیار کرے تو انسان اپنے اندر پیدا ہونے والے اس شدید غصے کو قابو میں کیسے رکھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس فلسفے کی جو بنیادی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ تمام عقل مند مخلوقات ایک دوسرے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اچھا؟ اور دوسروں کی خامیوں کو برداشت کرنا دراصل انصاف کا ہی ایک حصہ ہے۔ تحریر میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ اکثر لا علمی کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں، انہیں حق اور باطل کا صحیح ادراک نہیں ہوتا۔ مطلب وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، بس انہیں پتہ نہیں ہوتا؟ کافی حد تک ایسا ہی ہے، اور کتاب 2 یہ سکھاتی ہے کہ کوئی بھی انسان دوسروں کے دلوں کے حال یا ان کی سوچ پر دھیان نہ دینے سے ناخوش نہیں ہوتا۔ ہاں، بلکہ ہمیں دوسروں کی اتنی فکر کرنی بھی نہیں چاہیے۔ بالکل، ناخوش دراصل وہ انسان رہتا ہے جو اپنی ہی روح اور اپنی سوچ کی حرکات کو کنٹرول نہیں کرتا۔ یہ بات تو بہت وزن رکھتی ہے، یعنی سارا کھیل اپنے اندر کا ہے۔ جی، اور کتاب 3 کے مطابق دوسروں کے بارے میں فضول سوچنے میں اپنی زندگی کے باقی دن ضائع ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔ اور جہاں تک آپ کے غصے والے سوال کا تعلق ہے نا، تو کتاب 6 میں اس کا بہت زبردست جواب دیا گیا ہے۔ کیا جواب ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کہ سب سے بہترین بدلہ یہ ہے کہ انسان ان لوگوں جیسا نہ بنے جو اسے تکلیف دیتے ہیں۔ واہ، مطلب اگر کسی نے بدتمیزی کی اور ہم نے بھی بدتمیزی سے جواب دیا تو ہم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ بالکل، انسان کو اپنی سوچ کو ان تاروں یا ڈوریوں سے آزاد کرنا چاہیے جو اسے کٹ پتلی کی طرح نچاتے ہیں۔ یہ کٹ پتلی والی مثال تو دماغ میں چھپ گئی ہے۔ مطلب کوئی دوسرا شخص غیر معقول خواہشات اور جذباتی رد عمل کے ذریعے ہمارا ریموٹ کنٹرول استعمال نہ کرے۔ 100% درست، آپ نے ڈور اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ مشکل لوگوں سے کیسے نمٹنا ہے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے جو ہمارا سکون برباد کرتی ہے، اور وہ ہے دوسروں کی رائے۔ ہاں، یہ تو آج کل کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل،
ہر انسان دوسروں کی رائے سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں۔ جی بتائیں۔ یہ دوسروں کی رائے پر اپنی خوشی کی بنیاد رکھنا ایسا ہے جیسے کسی اور کی زمین پر اپنا گھر تعمیر کرنا۔ واہ کیا بات ہے! مطلب آپ نے محنت کر کے گھر تو بنا لیا، لیکن جس دن اس زمین کے مالک نے وہ زمین کھینچی نا، تو آپ کا وہ سارا کا سارا گھر دڑام سے نیچے آ گرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور کتاب 2 میں ایک بہت ہی سخت لیکن سچی بات لکھی ہے کہ کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جو اپنی خوشی کو دوسروں کی سوچ اور دوسروں کی رائے میں تلاش کرتا ہے۔ کیونکہ دوسروں کی سوچ تو ہر پل بدلتی رہتی ہے۔ جی، اور کتاب 4 اور 3 کی روشنی میں اگر دیکھیں تو شہرت اور تعریف کی یہ جو تمنا ہے نا، یہ بالکل بے معنی ہے۔ بے معنی کیسے ہے؟ لوگ تو ساری زندگی اسی کے پیچھے بھاگتے۔ وہ اس لیے بے معنی ہے کیونکہ یہ جو پوری زمین ہے نا، یہ کائنات کے سامنے محض ایک چھوٹے سے نقطے کی مانند ہے۔ اور ذرا سوچیں، جو لوگ آج آپ کی تعریف کر رہے ہیں وہ خود کچھ عرصے بعد مر کر مٹی ہو جائیں گے۔ ہاں، سب عارضی ہے۔ تو ان کی تعریف کی کیا اوقات رہ گئی؟ اصل خوشی باہر نہیں ہے، یہ انسان کے اندر ہوتی ہے، اپنے اندر موجود اس عقلی حصے کی، اس ریشنل پارٹ کی حفاظت کرنے میں ہے اور اسے تمام لالچ اور برائیوں سے پاک رکھنے میں ہے۔ یہ ساری باتیں فلسفیانہ حد تک تو بہت کمال لگ رہی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم ذرا پریکٹیکل ہو جائیں۔ ہمیں قدم بقدم یہ سمجھائیں کہ ایک عام انسان اس اندرونی سکون کی طرف عملی طور پر کیسے پلٹ سکتا ہے۔ ضرور۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ انسان کے لیے اپنی روح اور اپنی ذات سے بہتر اور پرسکون پناہگاہ اور کوئی نہیں ہے۔ مطلب سکون باہر کسی پہاڑ یا وادی میں نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ جب تک انسان بیرونی دنیا کے شور کو چھوڑ کر اپنے اندر نہیں جھانکتا، اسے سکون نہیں مل سکتا، اور جب وہ اندر جھانکتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ سکون کوئی جادو نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ صرف ایک ترتیب یافتہ اور پرسکون ذہن کا نام ہے، ایک ایسا ذہن جو الجھا ہوا نہ ہو۔ اور اس کے لیے عملی قدم یہ ہے کہ انسان اپنی توجہ صرف اور صرف ان چیزوں پر رکھے جو اس کے اپنے اختیار میں ہیں۔ ہاں، یعنی جو چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، جیسے ٹریفک یا دوسروں کی باتیں، ان پر توانائیاں ضائع نہ کی جائیں۔ بالکل، یہی وہ عملی قدم ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی اس ساری تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کریں، اسے سمیٹیں، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہزاروں سال پرانی یہ قدیم تحریریں محض کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں۔ بلکہ آج کے اس دور میں جہاں ذہنی دباؤ اور سٹریس بہت زیادہ ہے، معلومات کی بھرمار ہے، وہاں یہ ایک بہترین اور عملی ہتھیار کا کام دیتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ زندگی کو پرسکون بنانے کا راز بیرونی دنیا کو بدلنے میں نہیں ہے نا، بلکہ اپنے اندر کی دنیا کو سنوارنے میں ہے۔ یہ والا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جی ضرور۔ ان کتابوں میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ہر چیز بہت جلد ماضی بن کر بھلا دی جائے گی۔ مطلب انسان جس چیز کے لیے آج سب سے زیادہ پریشان ہے، کل اس پوری کائنات کے لیے اس کی کوئی حیثیت یا اہمیت نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا یہ احساس ہماری موجودہ پریشانیوں کو بے معنی نہیں کر دیتا؟ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اور کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان آج ہی بالکل اسی لمحے بلا وجہ کی فکر کو چھوڑ کر پوری آزادی سے جینا شروع کر دے؟ ذرا اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ایموشن کنٹرول، پین ہینڈلنگ اور حقیقی طاقت کے بارے میں۔ اچھا، آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مقصد کچھ ایسا ہے جو سیدھا ہمارے روزمرہ کے مسائل پر چوٹ کرتا ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم رومن شہنشاہ مارکس اوریلیس کی تحریروں کے تیسرے حصے پر بات کر رہے ہیں، جس میں جذبات، درد اور حقیقت کو قبول کرنے کا فن بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ نوٹس ہیں جو اس نے جنگ کے میدانوں میں خود کو پرسکون رکھنے کے لیے لکھے تھے۔ ہاں، اور یہی بات اس پورے تجزیے کو اتنا طاقتور بناتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیا کی مطلق طاقت تھی، وہ روم کا شہنشاہ تھا، لیکن بھائی اس کی زندگی کسی بھی طرح پرسکون نہیں تھی۔ ایگزیکٹلی، وہ مسلسل جنگوں کے محاذ پر تھا، وبائیں پھیل رہی تھیں، اپنوں کی اموات ہو رہی تھیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر کی دنیا ایک ناقابل تسخیر قلعے کی طرح پرسکون تھی۔ تو آج ہم نے یہی کھوجنا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کیسے قابو میں رکھتا تھا۔
دکھ کو سمجھنے کا اس کا اینگل کیا تھا؟ میرا خیال ہے ہمیں اس کے سب سے بنیادی اصول سے آغاز کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس کی پوری سوچ کی بنیاد ایک ہی اصول پر کھڑی ہے، اور وہ ہے دنیا کی فانی نوعیت، یعنی امپرمننس کو دل سے تسلیم کر لینا۔ فانی ہونا۔ عام طور پر ہم بس سر ہلا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی سب فانی ہے، لیکن مارکس نے اس کو بہت گہرائی سے دیکھا ہے۔ بالکل، وہ چوتھی کتاب میں وقت کی مثال ایک بہت تیز بہتے ہوئے دریا سے دیتا ہے، مطلب ایک ایسا دریا جو محض بہہ نہیں رہا بلکہ ایک سیلاب کی طرح ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا ہے۔ واہ، ایک سیلاب! جی، وہ کہتا ہے کہ کائنات میں جیسے ہی کوئی شے نمودار ہوتی ہے وہ اس بہاؤ میں آگے دھکیل دی جاتی ہے اور فوراً اس کی جگہ کوئی اور چیز لے لیتی ہے، کچھ بھی ٹھہرتا نہیں ہے۔ اچھا، یہ سیلاب والا تصور اس لیے بھی اہم ہے کہ انسان کے دکھ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اس بہاؤ کے خلاف تیرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تبدیلی سے ڈرتے ہیں۔ 100% درست کہا آپ نے۔ ہم ان چیزوں یا رشتوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں جن کی فطرت ہی گزر جانا ہے۔ مارکس خود کو بار بار یاد دلاتا تھا کہ یہ تخت، یہ روم کی سلطنت، یہ سب وقتی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے سمندر کے کنارے ریت کا محل بنانے والی ایک بڑی زبردست تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، فرض کریں ہم ساحل پر بیٹھے ہیں، ہم گیلی ریت اکٹھی کر کے محل بنا رہے ہیں، اس کی دیواریں تراش رہے ہیں، ہم اس عمل کو بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن ہمیں پوری طرح معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں سمندر کی ایک لہر آئے گی اور اس سارے محل کو بہا لے جائے گی۔ ایگزیکٹلی، اور جب وہ لہر آ کر محل گراتی ہے تو ہم ریت پر بیٹھ کر ماتم نہیں کرتے۔ ہم چھاتی نہیں پیٹتے کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو گیا، واہ! کیونکہ ہم نے اس محل کے فانی ہونے کو پہلے سے مان لیا تھا۔ بالکل، ہم جانتے تھے کہ اس کے مقدر میں مٹ جانا لکھا ہے۔ تو اگر ہم ریت کے محل کے گرنے پر نہیں روتے تو ہم زندگی کے ان رشتوں اور عہدوں کے چھن جانے پر کیوں اتنا روتے ہیں؟ وہ بھی تو عارضی ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری مثال ہے۔ اگر ہم پہلے دن سے تسلیم کر لیں کہ یہ سب وقتی ہے تو ان کے مٹنے پر ہم اندر سے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اچھا، اسی استقامت کو سمجھانے کے لیے مارکس نے ایک اور طاقتور مثال دی ہے، سمندری چٹان کی۔ چٹان کی؟ یعنی وہ جو ساحل پر ہوتی ہے؟ ہاں، ایک ایسی چٹان جو ساحل پر مضبوطی سے گڑی ہے۔ لہریں پوری قوت سے آتی ہیں، اس چٹان سے ٹکراتی ہیں، شور مچاتی ہیں، لیکن چٹان اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلتی۔ وہ خاموشی سے وار سہتی رہتی ہے۔ بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ طوفانی پانی آخرکار خود ہی تھک کر اس چٹان کے ارد گرد پرسکون ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ چٹان لہروں سے لڑنے نہیں جاتی، اسے معلوم ہے کہ طوفان کی بھی ایک عمر ہے۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو یہ لہریں ہماری روزمرہ کی خبریں، سوشل میڈیا کا ہنگامہ اور لوگوں کی تنقید ہی تو ہیں۔ جی ہاں، اور ہم عام طور پر ان لہروں کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں اس چٹان کی طرح بننا چاہیے جس کے وجود کے سامنے یہ ہنگامے خود مر جائیں۔ اور جب ہم یہ سیکھ لیتے ہیں تو ایک بہت بڑا سچ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ بیرونی دنیا، چاہے وہ کتنی ہی طوفانی کیوں نہ ہو، ہمیں بذات خود تکلیف نہیں دے سکتی۔ حالات یا واقعات نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے، وہ بس موجود ہوتے ہیں، ہماری آرا انہیں تکلیف دہ بناتی ہیں۔ اچھا، اس کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں۔ مطلب اگر کسی کو نوکری سے نکال دیا جائے تو وہ واقعہ خود برا نہیں ہے؟ دیکھیں، نوکری سے نکالا جانا ایک حقیقت ہے، ایک ایکشن ہے۔ اس واقعے نے آپ کو تکلیف نہیں دی، بلکہ آپ کی اس سوچ نے تکلیف دی ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا یا میری تو زندگی تباہ ہو گئی۔ یعنی اگر ہم یہ رائے ہی ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں نقصان پہنچا ہے تو نقصان وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، مارکس کہتا ہے کہ انسانی ذہن ایک قلعے کی طرح ہے، ایک ناقابل تسخیر قلعہ۔ باہر چاہے آگ لگی ہو یا لوہا برس رہا ہو، وہ قلعے کے اندر نہیں آ سکتا جب تک ہم اندر سے دروازہ نہ کھولیں۔ بالکل، حالات صرف دستک دیتے ہیں، اندر آنے کی اجازت ہم خود دیتے ہیں۔ اچھا، ذرا رکیے ایک سیکنڈ، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ یہ باتیں فلسفے کی حد تک تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر کسی کے ہاتھ پر چوٹ لگ جائے یا کوئی جسمانی تکلیف ہو تو وہ محض ایک سوچ تو نہیں ہے نا؟ آپ کا مطلب ہے جسمانی درد؟ ہاں بھائی، درد تو ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ ہم درد سے بلکتے ہوئے بندے کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ محض تمہاری سوچ ہے، اپنا ذہنی دروازہ بند کر لو۔ یہ بہت ہی منطقی سوال ہے اور اکثر لوگ اس مقام پر الجھ جاتے ہیں۔ مارکس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ جسمانی تکلیف جھوٹ ہے۔
وہ اس تجربے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا حصہ وہ خالص جسمانی سنسناہٹ ہے جو کہ جانوروں والا قدرتی عمل ہے۔ یعنی اعصابی درد۔ جی ہاں، وہ درد حقیقی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے، ہمارا شعوری حصہ۔ چوٹ کا درد ایک سگنل ہے، لیکن اس پر واویلا کرنا، یہ سوچنا کہ میں ہی کتنا بدقسمت ہوں، یہ وہ اضافی اذیت ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں۔ واہ، وہ کہانی جو ہم خود کو سناتے ہیں۔ بالکل۔ بدھ مت میں اسے دوسرا تیر کہتے ہیں۔ پہلا تیر دنیا مارتی ہے، جو جسمانی درد ہے۔ دوسرا تیر ہم اپنے غصے اور شکایات کی شکل میں خود کو مارتے ہیں، اور یہ دوسرا تیر پہلے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ بات واقعی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ ہم اس دوسرے تیر کی اذیت کو ہی اپنی شناخت بنا لیتے ہیں۔ اب اگر اس کو ہم لوگوں کے رویوں پر لاگو کریں تو ہم تو آدھی زندگی دوسروں کے دیے گئے دکھوں کو سینے سے لگا کر گزار دیتے ہیں۔ اور مارکس، جو کہ خود ایک شہنشاہ تھا، اس نے غصے اور بدلے کے حوالے سے ایک زبردست بات لکھی ہے۔ 6 کتاب کا اصول ہے کہ بہترین انتقام یہ ہے کہ تم ان جیسے نہ بنو۔ کیا بات ہے! کیونکہ عموماً ہماری جبلت یہ ہوتی ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہم بھی اس کو ویسی ہی تکلیف دیں۔ ہاں، مگر جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنا ہی معیار گرا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے جھوٹ بولا اور میں بدلے میں دھوکہ دہی کروں تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا بچا؟ وہ تو جیت گیا کیونکہ اس نے مجھے اپنے جیسا بنا دیا۔ ایگزیکٹلی، میں نے تو اس کی برائی کو اپنا لیا۔ اور مارکس 8ویں کتاب میں بتاتا ہے کہ لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ ہمیشہ اچھے ہوں گے بے وقوفی ہے۔ دنیا میں بے شرم اور برے لوگ موجود ہیں۔ یہ توقع رکھنا کہ ان سے سامنا نہیں ہوگا ایک ناممکن خواہش ہے۔ یہ تو بھائی بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص انجیر کے درخت کے پاس جا کر غصہ کرے کہ اس پر انجیر کیوں اگ رہی ہے۔ ہاں، بالکل یہی مثال ہے۔ مطلب جب کچھ لوگوں کی فطرت ہی کڑوی ہے تو ان کی کڑواہٹ پر حیران ہونا یا غصہ کرنا ہماری اپنی بے وقوفی ہے۔ بالکل ہم خواہ مخواہ اس درخت سے الجھ رہے ہیں جس کا کام ہی کڑوا پھل دینا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اسی لیے مارکس ایک پہلوان اور تلوار باز کی تشبیہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی میں ہمارا رویہ تلوار باز کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تلوار باز وہ کیسے؟ دیکھیں، تلوار باز کا انحصار ایک بیرونی ہتھیار پر ہوتا ہے۔ ہاں۔ اگر تلوار ہاتھ سے گر جائے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلوان کو دیکھیں، استا ہتھیار اس کے اپنے ہاتھ ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کی اپنی گرفت جو ہمیشہ اس کے پاس رہتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہمیں زندگی کے میدان میں پہلوان بننا چاہیے۔ جب لوگوں کے برے رویے ہم پر حملہ کریں تو ہمیں بیرونی سہارے یا ان کی معافی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پہلوان کی طرح اپنے رد عمل پر گرفت رکھنی چاہیے۔ زبردست، یعنی اپنے کنٹرول پر فوکس۔ لیکن چلیں اب ایک نیا موڑ لیتے ہیں۔ ہم نے مان لیا کہ حالات برے نہیں ہوتے اور لوگوں کی کڑواہٹ ان کا مسئلہ ہے، لیکن زندگی میں ٹھوس رکاوٹیں بھی تو آتی ہیں۔ کس قسم کی رکاوٹیں؟ جیسے مالی بحران ہو گیا، کوئی کریئر تباہ ہو گیا۔ اب ان دیواروں کو صرف مسکرا کر یا اگنور کر کے تو پار نہیں کیا جا سکتا نا، انہیں کیسے سنبھالیں؟ یہ اس فلسفے کا سب سے پاورفل حصہ ہے۔ جب کوئی رکاوٹ آئے تو اسے صرف برداشت نہیں کرنا، بلکہ اسے اپنی طاقت بنانا ہے۔ جو تمہارے کنٹرول میں ہے صرف اسی پر توجہ دو۔ وہ 4 کتاب میں بھڑکتی ہوئی آگ کی مثال دیتا ہے۔ آگ کی مثال؟ ذرا اس کو سمجھائیں۔ دیکھیں، ایک چھوٹی موم بتی کا تصور کریں۔ ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا آئے گا تو وہ فوراً بجھ جائے گی۔ کمزور ارادے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایک خوفناک بھڑکتی ہوئی آگ ہو تو کیا ہوا اسے بجھا سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو بلکہ اور تیز ہو جائے گی۔ بالکل۔ اس آگ میں آپ جو بھی پھینکیں گے، چاہے سوکھی لکڑیاں، کوڑا یا کوئی بھی رکاوٹ، وہ آگ اسے جلا کر اپنا حصہ بنا لے گی۔ وہ اس رکاوٹ کو اپنا ایندھن بنا لے گی اور شعلے مزید اونچے ہو جائیں گے۔ یار یہ کتنا جارحانہ اور زبردست اینگل ہے۔ مطلب جب زندگی آپ کے سامنے بڑی مشکل پھینکے تو ڈرنے کے بجائے اسے اپنے ارادے کا ایندھن بنا لیں۔ اگر کسی نے تنقید کی ہے تو اس تنقید سے اپنا کردار مضبوط کر لیں۔ جی ہاں، انسان کی عقل کو اسی آگ کی طرح ہونا چاہیے۔ رکاوٹ ہی آپ کا راستہ بن جانی چاہیے۔ لیکن ایک بات بتائیں، کیا یہ مسلسل چوکس رہنا تھکا نہیں دیتا انسان کو؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہر وقت اپنے ذہن کے قلعے کے دروازے پر پہرا دینا، سوچنا کہ کیا اندر آنے دوں کیا نہیں، رکاوٹوں کو جلانے کی کوشش کرنا، کیا یہ ہر وقت کا الرٹ رہنا انسان کی انرجی نہیں نچوڑ لیتا؟
بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر اس کا نتیجہ بالکل الٹ ہے۔ ہم تب نہیں تھکتے جب ہم اندر پہرا دیتے ہیں، ہم تب تھکتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہیں۔ جیسے لوگ کیا سوچیں گے؟ ایگزیکٹلی ذرا سوچیں، ہماری کتنی توانائی اس فکر میں ضائع ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا ماضی میں کیا غلطی ہوئی۔ ان چیزوں پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، اور ناممکن کو کنٹرول کرنا ہی اصل تھکاوٹ ہے۔ واہ، یعنی ہم ہوا کا رخ موڑنے میں ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں صرف اپنے بادبان درست کرنے ہوتے ہیں۔ بالکل، جب ہم ان بیرونی چیزوں سے دھیان ہٹا لیتے ہیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، تو ایک بے پناہ طاقت اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ ہماری توانائیاں سمٹ کر ہمارے حال پر آ جاتی ہیں۔ یہ تھکاوٹ نہیں، آزادی ہے۔ وقت کو ایک دریا کی طرح دیکھا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ ہمارا ذہن ایک قلعہ ہے اور درد ہمارے دوسرے تیر کا نتیجہ ہے۔ جی، اور ہم نے آگ کی طرح رکاوٹوں کو اپنا ایندھن بنانا بھی سیکھا۔ بالکل، لیکن ایک آخری مگر انتہائی فکر انگیز خیال یہاں ابھرتا ہے۔ اگر دنیا کی ہر چیز واقعی عارضی ہے اور ہمارا ذہن ایک ایسا قلعہ ہے جہاں کسی کا رویہ داخل نہیں ہو سکتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں؟ کیا ہم بے حس ہو جائیں؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ ہاں نا، لیکن شاید اس کا مطلب بالکل الٹ ہے۔ جب ہمیں لوگوں سے کامل ہونے کی امید نہیں رہتی تو ہم ان سے سچی اور بے غرض محبت کر سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ جی بالکل۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم بات کریں گے زندگی کے مقصد، موت کی حقیقت اور انر پیس کے آخری اصولوں پر۔ فرض کریں پیر کی صبح ہے، آپ دفتر جانے کے لیے ٹریفک میں پھنسے ہیں اور اچانک کوئی آپ کی گاڑی کو اوورٹیک کرتا ہے اور برا بلا کہہ کر نکل جاتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر دفتر پہنچتے ہی باس کی طرف سے ایک انتہائی سخت ای میل آ جاتی ہے۔ مطلب ذہن میں آگے کی سینکڑوں فکریں چل رہی ہوتی ہیں۔ یعنی عام طور پر ایسی صورتحال میں کسی کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، سارا دن غصے یا مایوسی میں گزرتا ہے۔ جدید تھراپی میں نہیں، بلکہ ہزاروں سال پرانی ایک ڈائری کے چند صفحات میں چھپا ہو تو یہ واقعی حیرت کی بات ہے۔ بالکل۔ تو مائنڈ ٹاک کے اس تفصیلی مطالعے میں خوش آمدید۔ یہ ہماری موجودہ سیریز کا چوتھا اور آخری حصہ ہے، جس میں ہم رومن شہنشاہ مارکس اوریلیس کے تحریر میڈیٹیشنز کے آخری حصوں یعنی 9ویں سے 12ویں باب تک پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آج کا مقصد صرف قدیم تاریخ کے ورق الٹنا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک طاقتور ترین انسان نے اپنی ہی ذات، موت کے خوف اور انر پیس پانے کے لیے کیا عملی اصول مرتب کیے۔ صحیح کہا، اور اس کتاب کی مجھے سب سے دلچسپ بات ہی یہی لگتی ہے کہ یہ کسی پبلشر کے لیے یا کسی اور کو متاثر کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی تھی۔ جی ہاں، مارکس اوریلیس رات کے اندھیرے میں اپنے خیمے میں بیٹھ کر اپنے ہی ذہن کے الجھے ہوئے دھاگے سلجھا رہا تھا۔ مطلب وہ خود سے باتیں کر رہا تھا؟ بالکل۔ اب دیکھیں، جب ہم کتاب کے 10ویں اور 11ویں باب پر آتے ہیں تو وہاں ایک تصور بار بار ابھرتا ہے کہ کائنات ایک مکمل اکائی ہے، ایک مشترکہ نظام کی طرح۔ جی، اس کے نزدیک انسان کوئی الگ تھلگ جزیرہ نہیں ہے، ہم سب اس بڑے نظام کا حصہ ہیں، اور اس میں انسان کا سب سے بنیادی مقصد صرف ایک اچھا انسان بننا ہے۔ اچھا۔ یعنی کامیابی یہ نہیں ہے کہ کس نے کتنا بینک بیلنس بنایا یا سوشل میڈیا پر کس کی کتنی فالوئنگ ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے کتنا کارآمد ہے۔ ویسے جب کائنات کو ایک اکائی ماننے کی بات آتی ہے نا، تو مجھے انسانی جسم کا خیال آتا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب اگر میرے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو میرا دماغ یہ تو نہیں کہتا نا کہ یہ تو پاؤں کا مسئلہ ہے، مجھے کیا؟ ہاں، یہ تو ہے، درد سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ بالکل، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے۔ تو اگر اس تشبیہ کو ہم معاشرے پر لاگو کریں تو جب کوئی انسان کسی دوسرے کا حق مارتا ہے تو وہ صرف اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا رہا، بلکہ اس پورے کائناتی جسم کو بیمار کر رہا ہے۔ زبردست مثال ہے، یعنی دوسرے کو تکلیف دینا خود اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے۔ جی بالکل۔ ویسے مارکس اوریلیس نے 11ویں باب میں درخت کی ایک شاخ کی بڑی واضح مثال دی ہے۔ شاخ کی مثال وہ کیا ہے؟ وہ
لکھتا ہے کہ اگر ایک شاخ کو دوسری شاخ سے کاٹ دیا جائے تو وہ دراصل پورے درخت سے کٹ جاتی ہے. اس کا رابطہ جڑوں سے اور زندگی دینے والے نظام سے ٹوٹ جاتا ہے. اچھا. یعنی جب انسان غصے یا نفرت کی وجہ سے خود کو کسی دوسرے سے الگ کرتا ہے تو وہ بالکل اس کٹی ہوئی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، وہ انسانیت کے درخت سے کٹ جاتا ہے. یہ سن کر مجھے آج کل کے دفتری اور خاندانی جھگڑے یاد آ رہے ہیں. ہم اکثر کسی چھوٹی سی بات پر رشتہ داروں سے بات بند کر دیتے ہیں یا دفتر میں کسی کے خلاف محاذ بنا لیتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو سزا دی ہے. ہاں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا دفاع کیا ہے. لیکن اس فلسفے کے مطابق تو ہم نے خود کو کاٹ کر الگ کر لیا نا. ہم خود تنہا اور کمزور ہو گئے. بالکل درست. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کٹی ہوئی شاخ واپس بھی جڑ سکتی ہے؟ اچھا، واپس جڑ سکتی ہے؟ ہاں، مارکس تسلیم کرتا ہے کہ ہم اپنی غلطی سدھار کر دوبارہ معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن وہ ایک تلخ حقیقت بھی بیان کرتا ہے کہ دوبارہ جڑنے والی شاخ کبھی بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں آتی. ایک نشان باقی رہ جاتا ہے. بالکل. اسی لیے 9ویں باب میں وہ کہتا ہے کہ ناانصافی کرنا یا فرض سے غفلت برتنا محض کوئی انسانی خامی نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے نظام کے خلاف کھلی بغاوت ہے. سچ میں یہ بات انسان کو واقعی گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے. لیکن یہاں ایک بڑا تضاد بھی ذہن میں آتا ہے. کیسا تضاد؟ دیکھیں، اگر ہمارا مقصد مل جل کر رہنا اور تعلق بنانا ہے تو پھر ان سب رشتوں کا انجام اتنا خوفناک کیوں ہے؟ میرا اشارہ موت کی طرف ہے. موت کا خوف. ہاں، ہم کتنے ہی اچھے انسان بن جائیں، ایک نہ ایک دن یہ سب چھن ہی جانا ہے نا. یہ سوچ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. موت کا یہ خوف انسانی تاریخ کا سب سے پرانا مسئلہ ہے. لیکن 9ویں باب میں مارکس نے اس پر بہت منطقی بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ موت کو خوفناک سمجھنا ہماری اپنی ذہنی اختراع ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ فطرت کی نظر میں یہ بالکل ایک عام اور قدرتی عمل ہے. وہ مثال دیتا ہے کہ جیسے بچے کے دانت نکلتے ہیں یا بڑھاپے میں بال سفید ہوتے ہیں، تو کیا کوئی ان سے ڈرتا ہے؟ نہیں، ان سے تو نہیں ڈرتے، وہ تو زندگی کا حصہ ہے. بس اسی طرح موت بھی فطرت کا ایک عام سا مرحلہ ہے. یہ مٹی کا واپس مٹی میں مل جانا ہے، کوئی سزا نہیں ہے. فلسفیانہ سطح پر تو یہ دلیل بہت اچھی لگتی ہے، لیکن عملی زندگی میں جب سامنے کسی قریبی شخص کی موت ہو تو یہ جاننا کہ یہ فطرت ہے کوئی تسلی تو نہیں دیتا نا. ہاں، یہ بات تو ہے. انسان کو زندگی سے پیار ہوتا ہے، ہمارے ادھورے کام ہوتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم موت کو اتنا ہی عام سمجھیں جتنا بال سفید ہونے کو؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی، اور یہیں پر اس فلسفے کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے. مارکس یہاں غم منانے سے نہیں روک رہا. اس کا نشانہ وہ اندھا خوف ہے جو انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے. تو پھر اس خوف کا کیا حل بتایا ہے اس نے؟ حل یہ ہے کہ دنیا کی عارضی حیثیت کو تسلیم کیا جائے. وہ کہتا ہے کہ تاریخ کو دیکھو، اسکندر اعظم یا سوکرات یہ سب کہاں گئے؟ سب اسی زمین کا حصہ بن گئے. بالکل. جب تاریخ کے عظیم ترین دماغ مٹی ہو گئے تو ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی کے چھن جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ مسئلہ موت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اپنا مستقل گھر سمجھ لیا ہے. یعنی ہم ان چیزوں سے ایسی امیدیں لگا لیتے ہیں جو ان کی فطرت میں ہی نہیں ہے. ہم پانی کو مٹھی میں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، اور جب وہ بہہ جاتا ہے تو ہم روتے ہیں. اس بات کو اگر میں اس مشہور تشبیہ کے ساتھ جوڑوں، وہ شمشیر زن یعنی گلیڈیٹر اور پہلوان کا موازنہ جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے. ہاں، وہ واقعی اس کتاب کی طاقتور ترین مثالوں میں سے ہے. ذرا ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے. دیکھیں، ایک طرف شمشیر زن ہے جو میدان میں تلوار کے ساتھ اترتا ہے. اس کی ساری زندگی اور دفاع اس کی تلوار کے محتاج ہیں. اگر تلوار ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کی موت یقینی ہے. اور دوسری طرف پہلوان کے پاس کوئی بیرونی ہتھیار نہیں ہوتا. اس کی طاقت اس کے بازوؤں اور دماغ میں ہوتی ہے. وہ گر بھی جائے تو اس کا ہتھیار اس کے ساتھ رہتا ہے. مارکس کہتا ہے کہ ہمیں حالات کے میدان میں شمشیر زن نہیں بلکہ پہلوان ہونا چاہیے. واو! یعنی اگر ہم اس تلوار کو آج کی چیزوں سے بدل دیں تو یہ ہمارا بینک بیلنس، ہماری پروموشن یا سوشل میڈیا کی تعریفیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب یہ چیزیں چھن جاتی ہیں
تو ہم اس شمشیر زن کی طرح بے بس ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں؟ جی، کیونکہ جو بیرونی سہاروں پر انحصار کرتا ہے وہ ہمیشہ ڈر میں رہتا ہے، لیکن جو پہلوان کی طرح اندرونی کردار بناتا ہے، حالات اسے سب کچھ چھین سکتے ہیں لیکن اس کا ذہنی سکون نہیں۔ اور یہی چیز ہمیں اس مطالعے کے سب سے اہم حصے کی طرف لے کر آتی ہے، مکمل ذہنی سکون یا انر پیس، جو کہ آج کل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن جب ہم صبح اٹھ کر دفتر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو برداشت سے باہر ہوتی ہے، کوئی بلا وجہ بدتمیزی کر دیتا ہے، تو ایسی صورتحال میں نظم و ضبط کیسے برقرار رکھیں؟ 11ویں باب میں مارکس نے ایسے رویوں سے نمٹنے کے لیے اصول بتائے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کسی بے وقوف یا بدتمیز شخص کے رویے پر غصہ کرنا ہماری اپنی بے وقوفی ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ لوگ وہی کریں گے جو ان کی فطرت ہے۔ کڑوے پھل والے درخت سے میٹھے پھل کی امید رکھنا سراسر حماقت ہے، اور سب سے اہم بات، ہمارا غصہ ہمیں اس واقعے سے کہیں زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ مطلب فرض کریں ٹریفک میں کسی نے غلط کٹ مارا، گالی دی، ہاں وہ عمل تو چند سیکنڈ کا تھا اور وہ شخص چلا گیا، ہاں، وہ تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ لیکن ہم سارا دن دفتر میں وہ واقعات دہراتے ہیں، ہمارے جسم میں کورٹیسول ہارمون سارا دن بنتا رہتا ہے۔ اس شخص نے ہمیں اتنی تکلیف نہیں دی جتنی ہم نے خود کو دے دی۔ بالکل، چوٹ اتنی گہری نہیں ہوتی جتنا اس پر ہمارا رد عمل ہمیں تھکا دیتا ہے۔ اسی کیفیت کو سنبھالنے کے لیے 12ویں باب میں ایمپیڈوکلس کی ایک کمال کی تشبیہ ہے، ایک بالکل گول دائرے یعنی پرفیکٹ سفیئر کی۔ پرفیکٹ سفیئر کی؟ ہاں، مارکس کہتا ہے کہ ایک پرسکون روح کی حالت اس گول دائرے کی طرح ہونی چاہیے جو نہ تو لالچ کی وجہ سے باہر کی طرف کھینچے اور نہ ہی خوف کی وجہ سے اندر کی طرف سکڑے۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے! یعنی جب ہم کسی کی دیکھا دیکھی لالچ کرتے ہیں تو ہم اس دائرے کو ٹیڑھا کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور دباؤ یا ڈر کی وجہ سے اندر پچک جاتے ہیں۔ تو ذہنی سکون کا مطلب کوئی جادوئی خوشی نہیں ہے، بلکہ محض اپنی متوازن شکل میں رہنا ہے۔ جی، اور اس توازن کو برقرار رکھنے کا سب سے کارگر طریقہ موجودہ لمحے میں جینا ہے۔ لیکن یہ کریں کیسے؟ ہم ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کی فکروں سے خود کو آزاد کیسے کریں؟ یہ کہنا جتنا آسان ہے، کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ اس کا طریقہ مارکس یہ بتاتا ہے کہ چیزوں کو 2 حصوں میں بانٹ لیں۔ ایک وہ جو گزر چکا، ماضی ختم ہو چکا ہے، اسے جتنی بار سوچ لیں تبدیل نہیں ہوگا تو اسے پھینک دیں۔ اور مستقبل کا کیا؟ مستقبل انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اسے قدرت کے اس بڑے نظام کے حوالے کر دیں جسے پروویڈنس کہتے ہیں۔ جب ماضی کو چھوڑ دیا اور مستقبل کو قدرت کے حوالے کر دیا تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ پیچھے تو صرف ایک چیز بچتی ہے اور وہ ہے موجودہ لمحہ۔ بالکل، یعنی اگر میرے پاس صرف یہ ایک لمحہ بچا ہے تو مجھے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم موجودہ لمحے کے بوجھ تلے تو کبھی نہیں دبتے نا۔ جی نہیں۔ کمرے کا درجہ حرارت ٹھیک ہوتا ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے، ہمیں جو چیز تھکا دیتی ہے وہ پچھلے 10 سال کی ناکامیاں اور اگلے 10 سال کے خوف کو اکٹھا کر کے اسی ایک لمحے میں محسوس کرنے کی کوشش ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ خوشی مستقبل میں چھپی ہوئی منزل نہیں ہے، بلکہ آج میں جینے کا ایک طرز عمل ہے۔ تو اگر اس گہری گفتگو کو ہم سمیٹیں تو ہم نے آج کے اس تجزیے میں 3 بنیادی اسباق سیکھے ہیں۔ پہلا یہ کہ زندگی کا مقصد دولت اکٹھا کرنا نہیں بلکہ ایک اچھا انسان اور درخت کی مضبوط شاخ بننا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ کہ موت کوئی خوفناک چیز نہیں بلکہ فطرت کا ایک حصہ ہے، سب کچھ عارضی ہے۔ اور تیسرا سب سے اہم سبق کہ مکمل ذہنی سکون ہمارے اپنے اندر کا کام ہے، ہمیں شمشیر زن نہیں کردار کا پہلوان بننا ہے اور اس پرفیکٹ سفیئر کی طرح اپنے توازن میں رہنا ہے۔ اس شاندار خلاصے کے بعد اور گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے 12ویں باب سے ایک فکر انگیز سوال پیدا ہوتا ہے جو ہر ذہن کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ فرض کریں اگر کل انسان سے وہ تمام چیزیں چھین لی جائیں جن پر وہ فخر کرتا ہے، اس کا مال، اس کی شہرت، تو کیا ان بیرونی پردوں کے ہٹ جانے کے بعد ہم صرف اپنے خالص ذہن کے ساتھ اکیلے رہنے پر مطمئن ہوں گے؟ کیا ہماری تنہائی میں کچھ ایسا ہے جو سب کچھ چھن جانے کے بعد بھی ہمیں پرسکون رکھ سکے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں روزانہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھنا چاہیے۔ یہ تھی کتاب میڈیٹیشنز کی مکمل جھلک۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں۔ مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی کتاب کے ساتھ ملتے ہیں۔